نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ جب تم چاہو کہ کسی دوست کی حقیقت تم پہ کھل جائے تو اس کے ساتھ سفر کرو، کیونکہ سفر میں انسان کی حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے، سفر میں اس کا ظاہر کھل جاتا ہے اور سفر میں ہی اس کے اندر کا پتہ چلتا ہے۔ آخر سفر کو سفر کیوں کہا جاتا ہے؟ صرف اس لیے کہ یہ انسان کے اخلاق اور طبیعتوں کو ظاہر کر دیتا ہے۔ حضرت عمر کے پاس ایک شخص گواہی دینے آیا کہ فلاں شخص بہت اچھا ہے۔ آپ نے کہا کیا تم نے اس کے ساتھ کبھی سفر کیا؟ نہیں وہ تو نہیں کیا۔ کیا تم کبھی اس کے نیبرہڈ میں رہے ہو، پڑوسی رہے اس کے؟ اس نے کہا نہیں، یہ میں نے تو کبھی نہیں رہا۔ تو پھر تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ اچھا ہے؟ کیونکہ جن لوگوں سے ہم کبھی کبھار ملتے ہیں، ایسے ہی راستے میں ہیلو ہائے کرتے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں کیا پتا؟ ہو سکتا ہے وہ ہماری توقع سے کہیں بڑھ کے اچھے ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ بہت خراب بھی ہوں۔ تو کسی ایسے شخص کے بارے میں ہم کیا گواہی دیں گے، اور ہماری گواہی کی پھر کیا حیثیت ہوگی؟ تو جب تک کسی کے ساتھ معاملہ پیش نہیں آتا اس وقت تک کسی کے لیے گواہی بھی نہیں دے سکتے۔ تو کسی کو جاننا ہو، پہچاننا ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ سفر کیا جائے یا اس کے قریب رہ کے دیکھا جائے کہ اس کی عادتیں کیسی ہیں۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے نا، بچے شکایت لے کے آ جاتے ہیں، وہ بھائی نے مارا مجھے، وہ کلاس فیلو یہ کر رہا ہے، بچے اسکول میں بلی ہوتے ہیں، کئی طرح کے پرابلمز ہوتے ہیں۔ تو جب وہ آپ کے پاس کوئی شکایت لے کے پہنچے تو بجائے اس کے کہ آپ کہ ہاں تم تو واقعی بڑے مظلوم ہو اور تمہارے ساتھ سارے زیادتی کرتے ہیں، ٹھہرو میں ان کی خبر لیتی ہوں اور اٹھ کے چل پڑے اور صرف اس کی بات پہ یقین کر کے جا کے دوسرے کی پٹائی کر دیں، یہ نہیں کبھی ہونا چاہیے۔ کیونکہ بعض اوقات بچے ایگزاجریٹ بھی کرتے ہیں، بعض اوقات ان کا اپنا قصور ہوتا ہے، چھیڑا انہوں نے ہوتا ہے، جو مار کھاتے ہیں تو روتے ہوئے آ جاتے ہیں۔ جو پہلی بات انہوں نے کی نا کہ معاملے کی تحقیق کرو، ایسے ہی کسی کی خبر سن کے اس کے اوپر ایکشن نہ لو۔ دوسری بات یہ ہے کہ بچے کو یہ سمجھایا کہ دیکھو بیٹا، اگر کوئی تمہارے پر تنقید کرتا ہے، کریٹیسائز کرتا ہے تمہیں، تو اس پہ تم ناراض نہ ہو بلکہ خوش ہوا کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگ تمہیں کہتے ہیں کہ تم کامیاب ہو، کیونکہ جس درخت پہ پھل نہیں ہوتے اس کو کوئی پتھر نہیں مارتا۔ تو تنقید کے دو فائدے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ ہمیں بعض اوقات اپنی غلطیاں خود نہیں پتا ہوتی، جب کوئی کریٹیسائز کرتا تو ہمیں خیال آتا او واقعی یہ تو میں کر رہا تھا۔ مثلا میں اپنی ایک غلطی سے مثال دوں گی کہ عموماً لیکچر کے اینڈ میں لوگ کوشچن لکھ کے بھیجتے تھے مجھے، تو میں بعض کوشچن پڑھتے ہوئے ہنس پڑتی تھی کیونکہ وہ بہت چائلڈش سے سوال ہوتے تھے۔ تو مجھے کسی نے لکھ کر بھیجا کہ آپ لوگوں کا مذاق کیوں اڑاتی ہیں۔ حالانکہ میری نیت میں مذاق نہیں تھا، میں تو اس کو بس لائٹلی ایسے جوک کے انداز میں پڑھ دیتی تھی، لیکن جس نے لکھا ہوگا اس کو پسند نہیں آیا۔ تو میں نے ریئلائز کیا کہ ہاں واقعی میں ٹھیک نہیں کر رہی، چاہے کوئی نہ سمجھ بھی ہے، چائلڈش بھی ہے، کچھ بھی ہے، کیونکہ اکثر ایسے میں نے دیکھا ہے کہ جب بچے بات کریں تو ہنس دیتے ہیں، سارے مل کے ہنس پڑتے ہیں بچے پہ۔ آپ نے کبھی سوچا کہ اس وقت بچے کا حال کیا ہوتا ہے، بچے پہ کیا گزرتی ہے؟ ہم اس کا کانفیڈینس کتنا خراب کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اس کے جواب پہ ہنس دیتے ہیں، کبھی اس کی بدتمیزی پہ، کبھی اس کے اچھے پہ۔ نہیں، مذاق نہیں اڑانا چاہیے کسی کا بھی، کوئی کتنا بھی نہ سمجھ ہو، ہمیں باوقار انداز میں ہی بات سننی چاہیے۔ تو میں نے اپنی اس کی اصلاح کر لی۔ اس کے بعد بھی زندگی میں کئی لوگوں نے مجھ پر کئی تنقیدیں کی، تو جہاں میں دیکھتی تھی یہ صحیح بات کہہ رہے ہیں اور مجھ میں غلطی ہے، میں نے اپنی اصلاح کر لی اور مجھے فائدہ ہو گیا۔ اور جہاں میں نے دیکھا کہ لوگ غلط بات کر رہے ہیں لیکن یہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں، ایسی کوئی بات ہے نہیں، وہاں صبر سے کام لیا۔ کیا میں اپنا وقت اس میں نہیں ضائع کر سکتی کہ اپنے آپ کو اٹھ کے ڈیفینڈ کرنا شروع کر دوں؟ کیونکہ بہت دفعہ لوگ جب ان پہ کوئی تنقید کرتا ہے تو وہ ڈیفینسو موڈ میں آ جاتے ہیں، وہ اتنا ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ معاملے کو پہلے سے بھی زیادہ کمپلیکیٹ کر دیتے ہیں۔ جس بات کو کسی نے ایسے ہی راہ چلتے کہا تھا مذاق میں، وہ بات ہم نے سنجیدگی سے پکڑ کے اس کو اور پکا کروا دیا۔ تو اس لیے تنقید کے معاملے میں بہت سینسیٹیو نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ہمارے سامنے ہی ہمارے پیچھے ہماری کو برائی کر بھی دیتا ہے تو ایک بات کہا کریں، او جانے۔ یہ پنجابی کا ایک لفظ ہے، او جانے۔ کیا مطلب ہے او جانے؟ یعنی اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ جانے اور اس کا رب جانے، اللہ اس کو پوچھ لے گا۔ دوسرا یہ کہ اللہ کی طرف اشارہ کہ وہ جانے، یعنی میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، وہ جانے اور اس کا بندہ جانے کہ آگے کیا ہونا چاہیے۔ ہماری پھوپھی جو تھی اور ہماری نانی، ان کا یہ تکیہ کلام ہوتا تھا، چھوٹی چھوٹی بات پہ کہتے اچھا وہ جانے، کوئی گل نہیں وہ جانے۔ اس وقت مجھے کبھی سمجھ نہیں آتی کہ وہ جانے کا کیا مطلب ہے۔
اب بڑے ہو کے سمجھ آئی کہ ہو جانے کا مطلب یہ کہ اگنور، جسٹ جیسے میں اپنے، میری بیٹیاں بڑی تھی اور بچہ چھوٹا تھا، بیٹا تھا، اور وہ ان تینوں کو تنگ کرتا تھا، تو میں ہر وقت ان کو کہتی تھی جسٹ اگنور. آپ لوگ اگنور کر دو گے نا تو پھر یہ شرارت زیادہ نہیں کرے گا، لیکن اگر آپ لوگ جواب میں لڑائی کرو گے تو اور زیادہ لڑائی کرے گا یا زیادہ شرارتیں کرے گا. تو بہت سی چیزوں کو اگنور کرنے سے تھوڑے دن میں وہ ٹھنڈی ہو جاتی.